پیارے محترم دوستو اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم اور خاص بات پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے سونے کا اسلامی طریقہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ سونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، سونے سے پہلے کون کون سے کام کرنے چاہیے، سونے سے پہلے کون کون سے عمل کرنے چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے اور پوری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے نیند کی گولیاں بھی کھانا پڑتی ہیں، نیند کی گولیوں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ لہٰذا ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ سونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، سونے سے پہلے کون کون سے کام کرنے چاہیے، سونے سے پہلے کون کون سے عمل کرنے چاہیے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ تو دیکھا، سنا اور پڑھا ہی ہوگا کہ دنیا میں ہر قوم اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہے اور اپنے پیشوا کے طرز عمل کی مضبوطی سے پابند رہتی ہے، بلکہ اپنے طریقے دوسری قوموں میں رائج کرنے کے لیے، دوسری قوموں میں جاری کرنے کے لیے، دوسری قوموں میں پہنچانے کے لیے نہ صرف مالی قربانی بلکہ جانی قربانی بھی پیش کر دیتی ہے۔ مگر بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اکثر و بیشتر اسلامی اخلاق و آداب کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کے شیدائیوں، سنو اور خوب غور سے سنو۔ ہم اور آپ جس نبی کی امت میں ہیں، اس نبی کی زندگی کا بغور مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح سے گزارا ہے۔ آپ کی زندگی کے لمحات اس طرح سے گزرے کہ دنیاوی کاموں اور زندگی کی ضرورتوں کو انجام دیتے وقت بھی یاد الہی سے غفلت نہ ہوئی، ہمیشہ یاد الہی میں مشغول و مصروف رہے، اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پہنتے اوڑھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے تو پہلے بستر کو صاف فرماتے، یعنی بستر کو جھاڑ لیتے تھے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر داہنے ہاتھ کو داہنے رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنے خالق و مالک یعنی اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے، بسمک اللہم اموت و احیا، یعنی اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیری ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر موقع پر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے اور اپنے ہر کام کو اس کے زیر قدرت سمجھے، کیونکہ نیند بھی اسی کے زیر قدرت ہے۔ جب چاہے طاری فرما دے یعنی سلا دے، اور جب تک چاہے طاری رکھے یعنی سلاتا رہے، جیسا کہ
بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک اور اصحاب کہف پر 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیند طاری رہی، جس سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے سلا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے نیند آنے سے روک دیتا ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم بستر پر پڑے پڑے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیند آ جائے مگر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا، اور جب وہ چاہتا ہے تو آ جاتی ہے۔ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے کہ بدن کے تمام اعضاء اس کے آنے کے بعد اپنے کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں، یعنی نیند آنے کے بعد بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور نیند سے بیدار ہونا حیات سابق کا واپس ہونا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو معبود حقیقی سلانے اور بیدار کرنے پر قادر ہے، وہ یقیناً مارنے کے بعد جلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہر عاقل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام کا پیش کردہ عقیدہ قطعاً صحیح ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں رہ کر جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی آخرت میں جزا پائیں۔ اور اس کے برخلاف دوسرے مذہب کے لوگوں کا یہ کہنا کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد پھر زندہ نہیں ہونا ہے، یقیناً خلاف عقل بات ہے اور اپنے احوال میں غور و فکر نہ کرنے پر مبنی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق سونے سے پہلے کے کچھ ایسے عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دن بھر کام کاج کی وجہ سے جسم میں جو تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی دور ہوگی۔ ان باتوں پر عمل کر کے جب آپ سوئیں گے اور سونے کے بعد صبح کو جب اٹھیں گے تو اپنے اندر ایک چستی اور پھرتی اور تازگی محسوس کریں گے۔ تو سنیں، حضرت شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ باندیاں لائی گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ چکی چلانے کی وجہ سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چونکہ چھالے پڑ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دن بھر کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی تھیں، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر کے کام کاج کے لیے باندی طلب کر لو۔ چنانچہ وہ 3 مرتبہ حضور کی خدمت میں گئیں مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حضور مکان میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی فاطمہ کی آمد کے بارے میں سنا فوراً ہمارے گھر پر تشریف لائے، بعد اجازت مکان میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا مگر اس شب میں سردی چونکہ بہت شدید تھی، اس لیے حضور نے مجھے اٹھنے سے روک دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی جیسے لیٹے ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ آج ہمارے یہاں
کس ضرورت سے جانا ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چکی چلانے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے کام کاج کی وجہ سے کافی تھکان ہو جاتی ہے، تو میں اس لیے حاضر خدمت ہوئی تھی کہ آپ کی خدمت میں جو باندیاں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک باندی عطا فرما دی جائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا ہاں ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی جب بستر پر لیٹا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو چیز تم نے طلب کی تھی یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور جب صبح کو اٹھو گی تو جسم میں تازگی اور نئی طاقت کا احساس ہوگا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں شمار کی جائے گی، اور اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بڑا ثواب ملے گا، اور جب صبح کو اٹھے گا تو جسم میں ایک نئی تازگی، پھرتی اور چستی کا احساس ہوگا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری رات کا آدھا حصہ تو موبائل چلانے میں گزر جاتا ہے، مگر تھوڑا ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہیں نکال پاتے، جو ہمیں سلانے اور بیدار کرنے پر قادر ہے۔ پھر بعد میں ذکر خدا نہ کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے لوگ روتے پھرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، اور ہماری پوری رات کروٹ بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے۔ تب ہمارا ان لوگوں کے لیے یہی جواب ہوتا ہے کہ نیند آئے کیسے؟ تم پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل ہی نہیں کرتے ہو۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عمل تو یہ ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ اور دوسرے عمل کے بارے میں ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو خود بھی امن میں رہے گا اور اس کا پڑوسی بھی امن میں رہے گا، بلکہ پڑوسی کا پڑوسی بھی امن و امان میں رہے گا، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد کے مکانات بھی امن و امان میں رہیں گے، اور ان مکانوں میں نہ تو شیطان داخل ہوگا اور نہ ہی چور داخل ہو سکے گا، اور ان مکانوں میں رہنے والے لوگ شیطان اور چوروں کے مکر و فریب سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، روزانہ رات کو 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 5 کام کون سے ہیں؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا کام یہ ہے کہ 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، اور 5واں کام یہ ہے کہ ایک حج ادا کر کے سویا کرو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے کام اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اے علی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ اے علی، 10 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے۔ اے علی، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، اس سے جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ اے علی، 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو اب تو میں روزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ تو حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی ان عملیات کو رات کو سوتے وقت ادا کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بڑے ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے کسی صحابی کو کسی بھی کام کا حکم دینا صرف انہی کے لیے محدود نہ تھا، بلکہ ساری امت کو درس دینے کے لیے مقصود تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کی محبت میں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی اہل سنت والجماعت کو اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ انہی باتوں کو بیان کرنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے بولنے میں جو بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ہمیں بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔